ہم اپنی انفرادی زندگی سے اور اپنی ایک دائرہ کار کی زندگی سے نکل کر امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح ہونے والا ہے، اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے، ہم اس میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ ساری باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بے حیائی کی طرف آنے والے مرد اور عورت کے لیے سخت ترین سزا کا ذکر سنایا ہے۔ اسلام نے مجرم کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن دنیا دبے الفاظ میں یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مجرم کی سزا سخت ترین ہونی چاہیے۔ اس خالق کا بنایا ہوا قانون غلط نہیں ہو سکتا، تو آپ کبھی بھی ان قوانین سے پہلو تہی اختیار نہ کریں اور ان کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کہ آئی میک کا جو ایک بہت بڑا پلان ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر ممکن نظر نہیں آتا، جس پر آپ کی معیشت نے سٹینڈ کرنا ہے، پورے عرب کی معیشت نے سٹینڈ کرنا ہے۔ یو اے ای نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، مصر نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں پہ رک جائیں گے؟ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف کبھی بھی ذہن نہ بننے دینا، اپنے بچوں کا، اپنے نوجوانوں کا۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے کہ پوسٹر پر جو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، یہ گفتگو ہم گاہے بگاہے اپنے خطبات میں اس لیے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ ہماری سوچ، ہمارا ویژن وہ عالمی سطح پر بھی سوچنے کے قابل ہو سکے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی سے اور اپنی ایک دائرہ کار کی زندگی سے نکل کر امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح ہونے والا ہے، اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے، ہم اس میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ ساری باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا دفاع بھی کر سکیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کردار بھی ادا کر سکیں۔ دیکھیے، جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے بے حیائی کی طرف آنے والے مرد اور عورت کے لیے سخت ترین سزا کا ذکر سنایا ہے۔ 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار رجم کیا جائے گا، اور رجم کی سزا آپ جانتے ہیں کہ زمین میں گاڑ کر پتھر مار کے مارنا۔ اسی طرح قرآن میں چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کی سخت ترین سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ان سزاؤں سے ایک بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ کیا، کہ اسلام نے مجرم کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کیا، جیسا کہ آیت میں آپ نے پڑھ بھی لیا کہ اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے تمہارے اندر ہمدردی اور نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اسلامی تعزیرات کو ماننے سے انکاری ہے، بشمول مسلم ممالک، الا ماشاءاللہ ایک سعودی عرب، لیکن اس میں بھی اب اس کو لبرلزم کی طرف لے جانے کی وجہ سے نرمیاں آ رہی ہیں، لیکن پوری دنیا ان سزاؤں کو نہیں مانتی کہ یہ بہت سخت سزائیں ہیں، یہ بہت سختی ہے۔ لیکن اب دنیا دبے الفاظ میں اسلام اور قرآن کو تو نہیں مان رہی، لیکن دنیا دبے الفاظ میں یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مجرم کی سزا سخت ترین ہونی چاہیے۔ میں اس کی 2 ایگزامپل دنیا کی خبروں میں سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انگلینڈ کے اندر واقعہ ہوا جس کا ذکر ہم نے گزشتہ ایک جمعہ میں بھی کیا۔ 3 بچیوں کو ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ ایک سخت ترین درندگی تھی، لیکن اب اس کے ریئیکشن کے طور پہ یو کے کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ یو کے کی گورنمنٹ نے اب ایک نیا قانون بنایا، اور وہ قانون کیا ہے کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے
بچیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور ہراسمنٹ اور اس طرح کے درندگی کے واقعات سے بچنے کے لیے وہ یہ قانون لائے ہیں کہ آج کے بعد یو کے اندر جو بندہ کسی بھی خاتون کو چھیڑے گا، تنگ کرے گا، ہراساں کرے گا، اس کے اوپر دہشت گردی ایکٹ کے تحت قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. یعنی سزا کو مزید سخت کیا کہ کسی خاتون کو چھیڑنا اتنا بڑا جرم قرار پایا کہ جیسے آپ کسی ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں. انڈیا کے اندر جو بھیانک ترین واقعہ پیش آیا لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ، آپ کی نظروں سے وہ اوجھل نہیں ہے. اب انڈیا کی سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے یہ آرڈیننس جاری کیے، کل کی رپورٹ ہے آپ پڑھیں گے، کہ اس نے مزید سزاؤں میں سختی کرنے کا عندیہ بھی دیا اور خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی جیسے اقدامات کا بھی عندیہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان سے ہو سکے گا اپنے طور پر سیپریشن کا، وہ اس کے لیے نفاذ کے لیے اب وہ کوشاں ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اب جو تم دبے لفظوں میں مانتے ہو کہ مجرم کو سزا سخت ہونی چاہیے، جب قرآن مجرم کو سزا سخت دیتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ آپ کو اگر اپنے دین پر یقین ہو کہ ہمارا دین اس خالق نے بنایا ہے جو انسان کے مزاج اور اس کے ذہن کو سمجھتا ہے، اس خالق کا بنایا ہوا قانون غلط نہیں ہو سکتا، تو آپ کبھی بھی ان قوانین سے پہلو تئی اختیار نہ کریں اور ان کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ عالمی سطح کے واقعات اور اس طرح کے اقدامات، وطن عزیز پاکستان میں بھی اس طرح کی بھیانک واقعات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. اور جو کراچی کا واقعہ پیش آیا کہ جس خاتون نے بے دردی کے ساتھ اپنی گاڑی سے جو ہے وہ روند ڈالا، زبان زد عام یہ باتیں ہیں کہ اس کو سزا نہیں ہوگی، کیونکہ ماضی میں ہم ایسے بہت سے واقعات دیکھ چکے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم تعزیرات اسلامی کو نافذ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اگر ہم آج اسلام کی بات کر لیں، اسلام کو نافذ کر دیں، تو یقین مانیے یہ سب باتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. لیکن افسوس کہ ہمیں خود اس قرآن کے اوپر یقین نہیں رہا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ البقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120. اب یہ بات کتنی واضح ہے کہ تم چاہے جو کچھ مرضی کر لو، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے ساتھ خوش نہیں ہو سکتے، تم ان کو راضی نہیں کر سکتے. حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی اتباع کر لو، ان کے دین کی پیروی کرنا شروع کر دو، تو پھر گنجائش ہے کہ یہ تمہارے ساتھ تھوڑی سی ریلیکسیشن کریں گے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کی اتباع کرنی ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے، تو پھر یہ سوچ لینا کہ اللہ سے تمہارا تعلق اور اللہ سے تمہارا کنیکشن جو ہے وہ کٹ جائے گا. تعلق تم ایک ہی رکھ سکتے، لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، دوستی تم ایک ہی رکھ سکتے ہو، یا اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر سکتے ہو اور یا تم اللہ سے دوستی کر سکتے ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہیں اللہ سے بھی دوستی ہو اور اس کے دشمنوں سے بھی تمہاری دوستی. اب یہ کتنا کلیئر قرآن میں واضح طور پر موجود ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ موجودہ حالات میں اس وقت امت مسلمہ کا عالم یہ ہے کہ اسرائیل کے معاملے میں دبے الفاظ میں ہم اس کو تسلیم کرنے کی طرف ہر روز ایک قدم بڑھا رہے ہیں، اور اس کو تسلیم کرنے میں ہمارے دلوں میں ہر روز نرمی آ رہی ہے. بہت سے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. پچھلے دنوں MBS صاحب محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں، ولی عہد ہیں، ان کا یہ بیان تھا نا کہ مجھ سے یہ کام نہ کرواؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے. دراصل یہ بیان ہڈن الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ تھا، امریکہ کو یہ بتانا کہ اگر تم نے زبردستی پریشرائز کر کے
مجھ سے یہ کام کروا بھی لیا تو جس طرح مصر کے حکمران نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو وہاں پر اس کو مار دیا گیا تھا، تو ادھر مجھے بھی اندر سے کوئی اٹھے گا اور وہ مار دے گا۔ اب دوسری طرف یہ بات بھی کسی سے پنہاں نہیں ہے کہ آئی میک کا جو ایک بہت بڑا پلان ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر ممکن نظر نہیں آتا، جس پر آپ کی معیشت نے سٹینڈ کرنا ہے، پورے عرب کی معیشت نے سٹینڈ کرنا ہے۔ یہ جنگ کہاں تک ہم لڑ سکیں گے؟ اور اس کے بعد باری پاکستان کی آئے گی۔ سعودی عرب، پاکستان دونوں اب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ پہل کرے اور یہ کہتا ہے کہ وہ پہل کرے، کیونکہ عسکری اعتبار سے پاکستان کو اللہ نے قوت دی ہے اور جو مذہبی اعتبار سے ایک جغرافیائی تشخص ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی جب قرآن واضح کہہ رہا ہے۔ اچھا، جنہوں نے تسلیم کر لیا انہوں نے کون سا تیر مارا وہ بھی سن لیجئے۔ یو اے ای نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، مصر نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں پہ رک جائیں گے؟ آپ نے امریکہ کے جو اب آنے والے صدر ہیں، یعنی ممکنہ کے طور پر کہ وہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں اور وہ جیت جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پہلے بھی صدر رہے ہیں، ان کا آپ نے بیان پڑھا، انہوں نے واضح الفاظ میں کیا کہا؟ دیکھیں یہ اندیے ہوتے ہیں، ہلکا سا ٹیسٹر لگایا جاتا ہے اور اس کو پیچھے کر لیا جاتا ہے، پھر کرنٹ بڑھایا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر بیان دیا کہ اسرائیل کا سائز بہت چھوٹا ہے اور اب ضرورت ہے کہ اسرائیل کو بڑا کیا جائے گا، اور اس پر انٹرنیشنل نیوز میں بہت سے آرٹیکل ان کے اس بیان کے فوری بعد جو ہے وہ ڈھیروں آرٹیکل جو ہیں وہ چھپنا شروع ہو گئے اور شائع ہونا شروع ہو گئے، اور ایک جنگ کی سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر جنگ کی کیفیت برپا ہو۔ اب جب اسرائیل ایکسٹینڈ ہوگا، بڑھے گا، تو وہ کن ممالک کے اوپر قابض ہوگا؟ وہ انہی ممالک کے اوپر قابض ہوگا جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ وہ مصر کے اوپر ہی قابض ہوگا، وہ اپنے پڑوسی ممالک کے اوپر قابض ہوگا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور اپنی اولادوں اور نسلوں کو بتا دینا چاہیے کہ بیٹا یہ مت سمجھنا کہ ان کو تسلیم کرنے سے وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے دین سے بھی تمہیں پھیر دیں گے اور وہ تمہیں اپنا غلام بھی بنا لیں گے، وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دن بہ دن دائرہ کار جو ہے تسلیم کرنے سے بڑھتا چلا گیا، اور پھر تسلیم کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان جسے با ضمیر لوگ اور جن کا خون ابھی گردش کرتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کو مردہ ہونا پڑے گا۔ جی ہاں، آپ کو اپنا ضمیر مارنا پڑے گا، آپ کو اپنا ذہن معاف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے پھر آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کا قتل عام ہوگا، لیکن آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اسرائیل تم ظلم کر رہے ہو۔ آپ مجھے بتائیے غزہ کی پٹی صاف کر دی کہ نہیں کر دی؟ اور آپ اکثر لوگ اس جغرافیائی نقشے کو جانتے ہوں گے، یہ غزہ کی پٹی جو ہے یہ اسرائیل کا حصہ نہیں تھا، یہ فلسطین کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو مصر کے ہی لوگ تھے، یہ مصر کا حصہ تھا۔ اور یہ جنگ جب ہوئی ہے تو اس جنگ کے اندر اسرائیل نے مصر کا بہت سا حصہ جب قبضہ کر لیا تھا تو یہ اس میں غزہ کی پٹی شامل تھی، اور اس کے بعد جو صحرائے سینا ہے وہ تو اسرائیل نے عالمی طاقتوں نے درمیان میں شامل ہو کے وہ صحرائے سینا تو مصر کو دے دیا، لیکن غزہ کی پٹی جو ہے وہ ایک لمبی بحث ہے کہ مصر نے اپنے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں غزہ کے جو مصر کے باشندے ہوا کرتے تھے کسی وقت، یہ کسی وقت مصر کے شہری ہوا کرتے تھے، لیکن آپ آج مجھے بتائیے کہ کوئی بھی مصری بیان حکومت کا اسرائیل کے خلاف بیان ہی صحیح چلو کوئی داغا گیا؟ یو اے ای نے تو بلکہ حمایت کر دی اسرائیل کی، کہ اس نے ایسے الفاظ میں بیان دیا کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل جو غزہ کو پٹی کو صاف کر رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ تو آپ عالمی سطح کے اوپر اگر مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کا تجزیہ کریں گے تو غلامی کی ایک بدترین سی کیفیت، غلامی کی ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور میں معذرت سے کہنا چاہوں گا
یہ کسی پر اعتراض نہیں ہے یا کسی کے اوپر کوئی تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے حقائق کو سمجھنا ہے۔ حقائق کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مستقبل میں کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ لوگوں میں سے ہی لوگ اٹھیں گے کہ جنہوں نے بڑی طاقتوں کا اور بڑے لیول کے اوپر کسی لشکر کا ساتھ بننا ہے یا نہیں بننا، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکتے نا لوگ۔ اس لیے خطبہ جمعہ میں اگر آپ کی رہنمائی کی جائے گی تو یہ 1000 کا بندہ آگے کئی ہزاروں تک یہ پیغام پہنچائے گا، تو اسی طرح ایک مثبت پیغام جو ہے وہ ہم کسی تک پہنچا سکیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ آیت اتنی زبردست آیت ہے، میں پہلے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسری بات جو ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے یہاں ساری نا امیدی کی باتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو ایک امید کی کرن پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ ساری باتوں سے آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ اگلا وقت بہت بھیانک ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، آنکھیں بند کر لینے سے وقت بدل نہیں جاتا، لیکن ایک امید کی کرن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ یہودی، امریکہ، عیسائی، وہ اپنی ایک تدبیر کرتے ہیں، اپنی ایک چال چلتے ہیں، جو کہ وہ چل رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چال جال کی صورت میں پھیل رہی ہے، لیکن ایک قانون ہے جسے سائنس بھی مانتی ہے اور جسے انسان بھی مانتا ہے، اور وہ قانون پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کتنا ہی پرفیکشن سے کام کر لے، انسان کتنی ہی پرفیکشن سے کام کر لے، انسان کے کام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کو ہر انسان مانتا ہے۔ جاپان کتنی بھی تغودو کر کے کوئی کتنی بھی مشین بنا لے، آخر کار اس مشین میں کوئی نہ کوئی کمی کسی نہ کسی وقت جا کے وہ کمی ظاہر ہو جائے گی۔ اگر کسی کا قانون کمی سے پاک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے وہ جتنی بھی تدبیریں کر لیں، وہ جتنی بھی چالیں چل لیں اور جتنی بھی پلاننگ کر لیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کی پلاننگ اور چالوں میں کمزوری رہے گی، اور اسی کمزوری کو مسلمان اگر تلاش کر پائیں تو اسی کمزوری کو پکڑ کر مسلمان ان کو دبوچ سکتے ہیں اور مسلمان ترقی پا سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کمزوری کو پکڑا جائے، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہوگی۔ چنانچہ دیکھیے آگے چلتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں۔ مستقبل میں ان چیزوں کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی، یہ فیصلے آپ کو کرنا پڑیں گے۔ دنیا کے اندر قانون یہ ہے، فطرت کا قانون، اور فطرت کا قانون یاد رکھیے ایک ہی ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ باتوں سے بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائیں گی۔ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین ہے۔ نظام جو فطری نظام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نظام انسانوں کا ایک ہی رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاؤں، اس پہ آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نظام کو ٹوٹل اگر کسی نے بدلنے کی کوشش کی ہے تو وہ صرف ایک ہی تحریک دنیا میں آئی، اور وہ تحریک تھی کمیونزم کی، جو رشیا نے لانچ کی۔ کمیونزم وہ صرف واحد ایک تحریک تھی جس نے ٹوٹل نظام کو بدلنے کی کوشش پلاننگ کی، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی۔ تو اصل جو نظام شروع دنیا سے چل رہا ہے وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے فطری طور پر انسان کے اندر رائج کیا ہے۔ ہاں وہ نظام جب خراب ہونے لگتا ہے، گرد آلود ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے اس کی صفائی کرواتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہوتی ہے، اور پھر وہ نظام اجل کے طریقے سے اجلا ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور قدرت کا دوسرا نظام، قانون فطرت یہ ہے، طاقت کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں رہتی، طاقت کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں رہتی۔ فرعونیت اتنی بڑی طاقت تھی، سکندر اتنی بڑی طاقت تھی، تاتاری اتنی بڑی طاقت تھی کہ اپنے وقت میں لوگ سمجھتے تھے کہ کبھی ان پر زوال نہیں آئے گا۔ اور اگر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس کو آج کی سائنس پروف کر چکی۔ وہ نقشے جو پرانی قدیم عمارتوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر بنے ملے ہیں، جب ان کو ایک خاص سکینر سے گزارا گیا تو انسان کو پتا چلا کہ قرآن نے، اللہ رب العزت نے کہا اے انسانوں
تم اپنے اوپر مان کرتے ہو. تم سے پہلے ہم نے لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ زمین کو انہوں نے اتنا روندا کہ تم نے اس کا 10واں حصہ بھی زمین کو نہیں روندا ہے. جتنی ترقی انہوں نے کی تھی تم نے 10واں حصہ بھی نہیں کیا. چنانچہ جب ان نشانات کو سکینر سے گزارا گیا تو انسان کو پتا چلا کہ یہ اہرام مصر ایسے نہیں بن گئے، بلکہ انسان اس انسان سے زیادہ ترقی یافتہ تھا جو کہ آج سے پہلے انسان تھا. لیکن جب اللہ کی لاٹھی بے آواز، جب اللہ کی لاٹھی برسی، سب کچھ صفایا ہو گیا. طاقت ایک جگہ نہیں رہتی اور طاقت کا توازن بدلنے لگا ہے اب. اور اب آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کی خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد مڈل ایسٹ میں جب بھی جنگ ہوئی، مڈل ایسٹ میں جب بھی وار ہوئی، مسلمانوں کے آپسی فساد میں ہوئی، تو اس میں ایران کا ایک بڑا کردار رہا ہے. ایران کا ایک بڑا کردار رہا ہے. اب سینیریو یہ ہے پاکستانیوں اور مسلمانوں، اس حقیقت کو سمجھو کہ اب مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر تباہ کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے سیکٹر پہ حملے کر کے چھوٹی چھوٹی جو چھونیاں ہوتی ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے. جب چھوٹی چھونیاں تباہ ہو جاتی ہیں پھر بڑے پیمانے پر تباہی لانچ کی جاتی ہے. چنانچہ اب آپ کے دشمن کا پلان یہ ہے کہ اب مڈل ایسٹ پر مکمل طور پر قابض ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک بڑی جنگ کی، ایک بڑی وار کی. اور وہ بڑی جنگ اور بڑی وار جو ہے وہ اسماعیل ہنیہ کہ جس کے شہادت پہ ایران کے سفیر نے خود سے بیان دے دیا کہ وہ اٹیک جو ہے ایران کے اندر سے ہوا. لیکن ایک بڑی جنگ برپا ہوگی جب اسرائیل اور ایران جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کو بڑھاوا دیں گے. تو یہ جنگ ان دو ملکوں تک نہیں رہے گی، بلکہ اس جنگ کی آڑ میں پھر اسرائیل پورے مڈل ایسٹ کو اپنے اندر سمو لے گا. یہ ایک پلان کا حصہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے ایک عام سے عام میرے جیسے ایک نادان سے انسان کو بھی، کہ چھوٹی جنگوں کے بعد اب ایک بڑی جنگ، اور اس بڑی جنگ میں عربوں کے اوپر مکمل طور پر صفایا، اور عربوں کے اوپر یہودیت کا ایک پنجہ ایسا گاڑ دیا گیا کہ پورے عرب کو غزہ کی پٹی بنا دیں گے. وہ لوگ پورا عرب جو ہے وہ غزہ بنا دیا جائے گا، اور وہ اس بات کو بھول جائیں گے کہ کس نے ہمیں تسلیم کیا اور کس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا. ایک بڑی پیاری مثال آپ کو دیتا ہوں، سورۃ الکہف. یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ سورۃ الکہف جو ہے یہ دجالی فتنے سے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک آزمودہ وظیفہ ہے. اور ہم ہر جمعہ کے روز اللہ کی توفیق سے ہر جمعہ کے روز سورۃ الکہف جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اس کی تلاوت تو اپنی جگہ، وہ تو ہمیں ایمان ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ایک ایک بات جو ہے وہ سچ ہے. لیکن اگر آپ سورۃ الکہف کے مضمون اور اصحاب کہف کی زندگی پر غور کریں تو مجھے بتائیے انہوں نے کمال کیا کیا تھا کہ انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا گیا. اور آپ مانیں گے کہ یہ کمال دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، کیا نہیں جاتا. یہ کمال کہنے میں آسان ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، مگر ہوتا نہیں، کیا نہیں جاتا، کوئی کر نہیں سکتا. ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ان کا کمال یہ تھا کہ برائی سے بھرے ہوئے ایک معاشرے کا وہ حصہ تھے. سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کا ہی حصہ تھے. اور میں اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر رہ کر ایمانداری سے جینا یا کرپشن سے بچنا یا رشوت کیے بغیر کام کرنا یا فلاں کرنا یہ ناممکن ہے. بتائیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، تنظیمی ہوں، سیاسی ہوں، بزنس مین ہوں، جابینز ہوں، کسی شعبہ ہے زندگی میں چلے جائیں، جو لوگ کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی حرام میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم واقعی غلط ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں لوگ کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں؟ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں اب ہم اتنے پھنس چکے ہیں کہ چھوڑنا ممکن نہیں رہا. میں بھی شاید ایسا ہی ہوں، آپ بھی شاید ایسے ہی ہوں
کہ ہم جس سینیریو میں، جس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اگر کوئی کہے کہ تم نکلتے کیوں نہیں، تو ہم کہتے ہیں یار نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اصحاب کہف کا کمال یہ تھا کہ اس پھنسے ہوئے جال میں سے بغیر سوچے سمجھے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، ان کو ٹھکانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ کہاں جائیں گے، کوئی ملک ان کو پناہ دے گا یا نہیں دے گا، بغیر فیوچر کے سوچے ہوئے اللہ پر یقین کر کے وہ اس گندے سسٹم میں سے نکل گئے تھے۔ یہی ان کا کمال تھا، اور یہ کمال آسان نہیں ہے۔ جال سے نکلنا، خود کو نکالنا، آپ چھوڑ سکتے ہیں سب کچھ؟ بتائیے، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر بار، آپ کا سب کچھ ایک روٹین سے چل رہا ہے، اس میں رشوت بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں بے ایمانی بھی ہے، اس میں آپ کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، اور بڑا کچھ ہے اس میں، لیکن آپ کو اگر کوئی کہے چھوڑ دو، آپ کہیں گے چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ اور بات بھی سچ ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا، بس کمال ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے کوئی جنگ لڑوائی یا انہوں نے کوئی بڑی قوم کو فتح کر لی؟ نہیں، کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو سلا دیا، ان کا سونا ہی ان کی کامیابی بن گیا۔ یہ ساری گفتگو جو اس طرح کی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں حالات اور کشیدہ ہوں گے اور جال اور سخت ہوگا، اور آپ کے لیے فیصلے کرنا اور مشکل ہوں گے، چھوڑنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ یہی اصحاب کہف کا یہ سورۃ الکہف ہمیں دجالی فتنے سے بتاتی ہے کہ جب دجال کا فتنہ جکڑ لے گا، انسان کو پتا ہوگا کہ میں جکڑا جا رہا ہوں، مگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانے کے قابل نہیں رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس وقت مر مسلمان رہے ہیں، اور اصل جو خدشہ ہے وہ ہے طاقت کے تقسیم ہونے کا۔ افسوس کہ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا، افسوس کہ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ مڈل ایسٹ میں مرے گا کون؟ مسلمان۔ غزہ کی پٹی میں مرا کون؟ شہادتیں کس کے حصے میں آئیں؟ مسلمان۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم کون ہے؟ مسلمان۔ لیکن یہ مسلمانوں کا خون جو روا رکھا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ دو بڑی طاقتوں کو اپنے طاقت کے کنورٹ ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور بہایا جائے گا۔ اب اس بات کو مزید واضح کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو آپ کو مزید یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگ کتنے بے وقتے ہو گئے، مسلمان کتنی اپنی ویلیو اور اپنی قیمت کو کتنا گرا چکا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ طاقت کنورٹ ہو رہی ہے امریکہ سے چائنا کی طرف۔ طاقت کا جو توازن ہے، جو عالمی طاقت ہے، جو سپر پاور ہے، اس میں تیزی سے طاقت کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے امریکہ کو چائنا کی طرف، جس کے بارے میں آپ نے پچھلا پرسوں کا جو بائیڈن جو بیان ہے، اور بڑا ہی خطرناک بیان ہے، جس سے چائنا والے بھی ہل گئے اور رشیا والے جو ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم اس بیان کو لے کے بڑے سیریس ہیں، یہ کوئی عام معمولی بیان نہیں ہے۔ وہ بیان انڈیا ہے اس بات کا کہ طاقت کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے بڑی طاقت کو، اور اس کنورشن کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون اور مسلمانوں کا قتل ضروری ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو بائیڈن نے کہا کہ اگر کبھی ہمیں یہ خدشہ بھی لاحق ہوا کہ امریکہ کے اوپر کوریا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اٹیک رشیا اور چائنا کی سپورٹ سے کیا جا سکتا ہے، تو امریکہ یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہے کہ امریکہ رشیا اور چائنا پر نیوکلیئر اٹیک کر دے گا، ایٹمی اٹیک امریکہ چائنا اور رشیا پہ کر دے گا اگر اسے کبھی یہ خدشہ ہوا۔ کیوں اتنا سخت بیان؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے بہت جلد آئی میک کو مکمل کر کے چائنا، رشیا اور ایران کو دنیا کی معیشت سے نہ کاٹا، تو یہ دنیا کی معیشت لے دے جائیں گے اور اگلی سپر پاور جو ہے وہ چائنا بن جائے گا۔ یہ چیز امریکہ کو نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب دیکھیے اگر جنگ ہوتی ہے، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے، تو ایران کے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ وہ بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ایران کے پاس ہے وہ یمن ہے۔ یمن کے حوثی باغی جو ایران کے ساتھ، یہ وہ ہب ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ریڈ سی ہے کہ جہاں سے
سارے عرب ممالک کا تیل گزر کر، کچا تیل جو ہے وہ گزر کر سوئس کینال سے ہو کر یورپ، اور یورپ سے آگے امریکہ اور سارے ممالک کو جاتا ہے. اگر یہ وار ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایران وہ پائپ لائن کاٹ دے گا، اور تمام جو سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کی کیبل اسی سمندر سے گزر کے جاتی. یہ بھی ایک عجیب سینیریو ہے. باتوں سے بات آ جاتی. پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہوا، ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ حکومت کی طرف سے جو عمران خان صاحب کا ایک سینیریو کھڑا ہونے والا ہے اس کو روکنے کے لیے. ابھی پچھلے دنوں بیان آ گیا کہ یہ انڈیا کی کسی حرکت کی وجہ سے، اور حکومت نے بیان دے دیا کہ نہیں، یہ اصل میں وہ کیبلز جو ہیں جو سمندر سے آ رہی ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں. یعنی تجزیہ نگاروں نے تجزیہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا انٹرنیٹ کے معاملے میں کمزور ہے کہ پاکستان کو انٹرنیٹ سے جوڑنے والی جو سمندری کیبل ہے وہ صرف ایک کیبل ہے. اگر وہ کیبل کٹ جائے تو پاکستان انٹرنیٹ سے بالکل کٹ آف ہو جائے. جبکہ وہ ممالک جو سیکیورٹی کو اس وقت سمجھتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں کیبل جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ کنیکٹ کیے ہوئے ہیں. آپ ان کے ملک کا انٹرنیٹ ایک جگہ سے کاٹ سکتے ہیں، پورے ملک سے انٹرنیٹ ختم نہیں کر سکتے. اور ایک سینیریو یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جس طرح چائنا نے فائر وال کے ذریعے سے اپنی عوام کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اسی طرح پاکستان میں ایک فائر وال جو ہے وہ لانچ کیے جانے لگا ہے کہ پاکستانی عوام کو کنٹرول کیا. یہ کچھ بھی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، یہ 4 وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن $300 کا یومیہ نقصان پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے. وجہ کوئی بھی ہو. کہاں جائے عوام؟ کہاں سر مارے انسان؟ تو مجھے بتائیے کہ پھر آنے والے حالات کیا آسان نظر آتے ہیں آپ کو؟ طاقت تقسیم ہوگی. کیسے؟ اب رشیا، چائنا اور ایران وہ جنگ چھیڑنے پر کیوں مجبور ہیں؟ رشیا کیوں سپلائی دے رہا ہے ایران کو، اور چائنا اپنا سیٹلائٹ، ایران نے پچھلے دنوں چائنا سے کہا، مدد مانگی کہ آپ ہمیں اپنے سیٹلائٹ جو ہیں وہ فری کر دیں. چائنا ایران کو سیٹلائٹ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ 3 ملک خاموش بیٹھتے ہیں تو یہ جنگ سے پہلے مر جائیں گے. یہ جنگ لڑنے سے پہلے مر جائیں گے. اور وہ ایسے کہ وہ آئی میک کا رستہ جب کمپلیٹ ہوگا تو چائنا اور رشیا سے ٹریڈ ختم ہو جائے گی، اور چائنا اور رشیا کا ابھرتا ہوا جو معاشی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی. چنانچہ وہ یہ چاہتے ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں، جنہیں ہم ایشیا میں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں نا، چائنا اور رشیا کو یہی آپ سمجھیں گے نا کہ چائنا اور رشیا ایران ایک مسلم ملک کی سپورٹ کر رہے ہیں. بتائیں مجھے، اگر ایک سینیریو سے ہم دیکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت، ہم کہیں گے یار دیکھو چائنا کتنا اچھا ہے، رشیا کتنا اچھا ہے، ایران کی سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کے مقابلے میں. مگر یہ نہیں پتا کہ وہ سپورٹ کرنا ان کی مجبوری ہے. مرے گا کون؟ فار ایگزامپل ایران کو ہی اگر لے لے تو مرے گا کون؟ مسلمان مریں گے. اور ادھر سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئی میک بنے، اسرائیل تسلیم ہو اور اسرائیل کا قبضہ ہو، اور یہاں سے معیشت جو ہے وہ طاقت جو ہمارے پاس ہے وہ سٹیبل رہے. چائنا اور رشیا کٹ جائے اور وہ سوئس کنال والا بھی چکر ختم ہو، اور غزہ سے جو ہے وہ جہاز اتریں اور سیدھا جو ہے وہ یورپ تک جائیں. اس سارے سینیریو میں مجھے بتائیں میرا آپ کا کیا رول ہے؟ عربوں کا کیا رول ہے؟ بیچارے MBS صاحب کا کیا رول ہے؟ کسی UAE کے حکمران کا کیا رول ہے؟ صرف یہ کہ وہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر سگنیچر کر دیں بس. اتنے بے وقتے ہو گئے مسلمان کس وجہ سے؟ کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے سنت کو چھوڑ دیا. تمہیں خود اپنے قرآن پہ یقین نہیں، تمہیں خود اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اوپر یقین نہیں. اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے پچھلا جمعہ سیرت پہ پڑھایا تھا نا، اس میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ بات پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو باتیں یہودی ان کو بتایا کرتے تھے کہ ایسے آخری نبی آئے گا، ایسا آخری نبی آئے گا، اس میں ایک نمایاں بات پتہ کیا تھی؟ اس میں ایک نمایاں بات یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ کمزور نہیں ہوگا، بلکہ وہ دنیا سے ٹکرا جانے کی صلاحیت رکھے گا، وہ جہاد کرنے کی جرت رکھتا ہوگا. سو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ایک ہی حل ہے عالم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے
کہ اجتماعی طور پر مسلمان لڑ پڑے اب ان سے، وگرنہ ایک ایک کر کے وہ ایسے چھری پھیرتے رہیں گے، ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہی حل ہے کہ مسلمان یہ مان لیں کہ ان سے خیر آنے والی نہیں ہے، اور اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ لڑ پڑیں، مر جائیں، شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ اور کوئی صورت اس کے علاوہ میرے قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس سے امت مسلمہ جو ہے وہ بچ سکے۔ اور یہ درد دل جو ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس امت کا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک جسم کی مانند ہے یہ امت کہ اگر اس کے ایک ناخن میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہم اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ سارے حقائق اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں کی جماعت، یہ پاکستان اللہ کی امانت ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ ایسے جذبات میں آ کر یا جوشیلے انداز میں کبھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا کہ جو دشمن کو موقع دے اور پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی بقا کے خلاف جو ہے وہ تم کوئی قدم اٹھا سکو۔ یہ ایک نصیحت ہے عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اخلاقی طور پر اگر ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں تو اس طرح کے واقعات، جو لاہور کا واقعہ ہے کہ جنرل ہاسپٹل میں 5 سالہ بچی کو ایک گارڈ نے ہراساں کرنے کی کوشش کی لیکن وہ پکڑا گیا۔ ایسے ایسے درندگی کے واقعات، ایسے خوفناک اور بھیانک واقعات، خواتین کے اوپر ظلم، اور یہ جو ٹرانسجینڈر کا نام ہم لیتے تھے، یہ جو ہم جنس پرستی کا، بچاؤ اس سے خود کو، یہ ایم پاک جو آ رہا ہے، مونکی وہ پاکس جو نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان میں ابھی نہیں ہے لیکن اس کو جو ہے وہ عالمی ایمرجنسی خطرہ قرار دے دیا گیا، اور وہ پتہ ہے کس وجہ سے آئی؟ وہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے آئی۔ وہ بیماری ہم جنس پرستی کی وجہ سے پھیلتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی، ان کے لوگ ایسی بیماریاں دیکھیں گے جن کا نام بھی کبھی ان کے بڑوں نے سنا نہیں ہو۔ آپ بتائیں، ایم پاک کا نام، ایڈز کا نام، کرونا کا نام کبھی سنا تھا؟ کبھی سنا تھا ان بیماریوں کا نام؟ نہیں نہ سنا۔ کیوں آ رہی ہیں؟ جب اجتماعی طور پر قوم اس قدر خوفناک بھیانک درندگی پہ اتر آئے، اور فراڈیے ہم بھڑکے، فراڈیے ہم اتنے ہیں۔ میں 2 فراڈ آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ حالات کا تجزیہ ہے۔ عالمی سطح پہ تو جو ہو رہا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو کرتوت کی نے ساڑھے۔ میں فجر کی نماز پڑھی کل یا پرسوں کی بات، اور یہ اتنا زیادہ پاکستان میں ہے کہ یہ میں نصیحت ہے آپ سب کو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور آپ سب کو بھی بچائے، لیکن انسان پھسل جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی سیانا کیوں نہ ہو نا، ٹریپ ہو جاتا ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، ایک دوست آیا، اس نے مجھے پریشان حال میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھنے لگا کہ مجھے آپ نے مل کے جانا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا جی اچھا۔ میں باہر گیا، قصہ مختصر، بندہ اتنا سمجھدار ہے کہ انجینئر ہے اور ایک فیکٹری میں لاکھوں کی تنخواہ لے رہا ہے، مینیجنگ لیول کے اوپر، کروڑوں روپے کا بزنس بھی کرنے والا ہے، سمجھدار، پڑھا لکھا ہر لحاظ سے بندہ۔ کہتا جی بلال صاحب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، میرے ساتھ موبائل پہ 10 لاکھ روپے کا فراڈ ہو گیا۔ کس لیے جی؟ یہ کرپٹو کرنسی، یہ پیسہ بڑھانے کے چکر۔ اور میں اب پوچھ نہیں سکتا، ورنہ یقین مانے آپ میں سے کئی سوچ رہے ہوں گے یار میرنا بھی ہویا کہ نہیں ہویا۔ اتنی بے ایمانی، اتنے ہم بے ایمان، اور اوپر سے ہم لالچی، وہ لالچ کے اندر آ کے دن دگنی رات چگنی، جلدی پیسے آئے جو ہے وہ ہم فراڈ کے چکروں میں پڑے۔ ایک تو میں کیونکہ یہ پچھلے دنوں ایک نہیں، اس طرح کے کئی واقعات میرے سامنے آئے، اس لیے میں ایک تو یہ آپ کو ہائی الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ہائی الرٹ ہو جائیں۔ یہ پاکستانی قوم اور اس طرح کا کوئی خیر خواہ آپ کا نہیں ہے جو آپ کو ترقی دے سکے۔ اس سکیم سے اور اس فراڈ سے بچیں۔ اور ایک
جو یونیورسٹیوں کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے، ہمارے دوست ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، انہوں نے بتایا ان کے پاس کیس آیا، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ روایت ہے جس کے راوی ثقہ ہیں اور موجود ہیں، زندہ ہیں۔ بچی ایک آئی اور روتی ہوئی اپنا کیس اس نے کہا، کیا ہوا جی؟ کہا جی مجھے میرے ہسبینڈ نے طلاق دے دی۔ طلاق دے دی؟ کیسے لائے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگی جی یونیورسٹی میں جب داخلہ لیا تو ہمیں آپس میں محبت ہو گئی، ہم نے کہا کہ محبت تو ہوئی ہے، اس کو ہم ناجائز رنگ نہ دیں، چنانچہ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خفیہ طور پر جو بھی عدالتی نکاح کر لیا، 3 سال 4 سال تک ہم پڑھتے رہے یونیورسٹی کے اندر، اور اب جب ہماری تعلیم مکمل ہو گئی تو وہ مجھے طلاق دے کے تو فارغ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا میں نے پھر اس پر سرچ کی، اور انہوں نے کہا کہ پھر جب میں نے سرچ کی تو مجھے پتا چلا یہ ایک نہیں، ایسے 20 واقعات یونیورسٹیوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک نیا جو ہے وہ طریقہ نکال لیا ان بدماشوں نے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ٹریپ کر لیا جائے خواتین۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اسلام کی حقانیت کو سمجھیں۔ آپ جس دین کے پیروکار ہیں وہ بالکل سچا دین ہے، اس پر آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے، اور اس کی حقانیت دنیا ماننے پر مجبور ہے، اگرچہ اس کو اپلائی نہیں کر رہی۔ جس کی مثال میں نے آپ کو سامنے دی کہ تعزیرات اسلامیہ کتنی، اور ایک اور بات یاد رکھیں، باتیں رہ جاتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جو سزا دینی ہے وہ فوری دینی ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سزا دینی ہے فوری دینی۔ جب آپ سزا میں تاخیر کرتے ہیں نا تو مجرم سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں بات۔ مجرم سے ہمدردی نہیں۔ میں نے جمعہ پڑھا کے ایک دفعہ سلام پھیر کے پیچھے بیٹھا، میرے ساتھ ایک بندہ ملا، مجھے آ کے کہنے لگا جی میں جیلر ہوں، جیلر یعنی جیل میں ان کا کوئی عہدے پہ تھے وہ، تو وہ کہنے لگے جی آج میں جمعہ پڑھنے آنے سے پہلے ایک بندے کو جو ہے رہا کر کے آیا ہوں، آج سے 20 سال پہلے اس نے قتل کیا تھا، اسے سزائے موت ہو گئی تھی، آج صبح اس کی پھانسی تھی، لیکن لواحقین نے آج اس کو معاف کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا معاف کر کے غلطی کی، 20 سال میں ہمدردی پیدا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کسی بڑے سے بڑے قاتل کو جب آپ سزا دیتے ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ رو رو کے کہتا ہے میرے بیوی بچے، آئے میری بیوی، آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، یار انہیں چلو مارتا جنہوں مارے انہوں کیوں مارنا، ہوتی ہے کہ نہیں ہمدردی؟ قرآن کہتا ہے مجرموں سے ہمدردی کرو گے تو معاشرہ بگاڑ کا شکار، مجرم سے کوئی نرمی کوئی ہمدردی نہیں۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کی حقانیت ہے کہ دنیا مانی ہے کہ سزائیں سخت ہونی چاہیے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو سخت کر رہی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ دنیا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ پیش کرنے جا رہی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف کبھی بھی ذہن نہ بننے دینا، اپنے بچوں کا، اپنے نوجوانوں کا، اس کو تسلیم کرنا تباہی ہی تباہی ہے۔ مسلمان مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ بننے جا رہے ہیں، ایک بڑے لیول کے اوپر تباہی کے لیے جا رہے ہیں، کبھی بھی اس تباہی کا حصہ نہ بننا۔ یہ 2 عالمی طاقتوں کی آپس میں جنگ ہے جس میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ اس سارے سینیریو میں کچھ ایسی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ رکھا کہ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ اس شکنجے سے انسان نکل جائے۔ نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اگر کوئی نکل سکتا ہو تو اسے نکل جانا چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ جو معاشرے میں ہمیں فراڈ نظر آ رہے ہیں ان فراڈوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یونیورسٹی کالجز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے اب کہ ڈاکٹر کا پیشہ ہو، تعلیم کا پیشہ ہو یا کوئی بھی پیشہ ہو، دنیا سوچ رہی ہے کہ عورتوں کا سیکٹر الگ ہونا چاہیے، مردوں کا سیکٹر الگ ہونا چاہیے۔ اب دنیا سوچ رہی ہے، نہیں یقین آتا تو سپریم کورٹ نے جو انڈیا کے نے جو نوٹس لیا ہے اس کی جا کے رپورٹ پڑھ لینا۔ وہ کہتے ہیں ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ قرآن پہلے سے کہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہتے تھے، عورت اور مرد کا اخلاط جب بھی ہوگا یہ تباہی اور بربادی کو جنم
دے گا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بیان کی ہے، جسے دنیا اب تباہی کے بعد ماننے کے اوپر مجبور نظر آتی ہے، یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے فتنوں کے دور سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس خون کو جو سستا کر دیا گیا ہے، دوبارہ سے وہ شان و شوکت اور وہ کھوئی ہوئی عزت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔